آج ہم نے جس مسئلے کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے حالت مرض میں طلاق اور اس کے احکامات. یعنی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی وراثت سے محروم ہوگی کہ نہیں. کیونکہ اس میں ایک بیڈ انٹینشن یہ ہو سکتی ہے کہ جاتے جاتے اپنی بیوی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے وہ کیا کرے، طلاق دے جائے. لیکن یہ جو تیسری بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کو کیا کرے، طلاق کا حق تفویض کر دے. جب اس کا حق ہے تو وہ آگے اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. یہ عقلی انداز سے اس کو دیکھا گیا. شوہر اپنا حق استمتاع بھی ٹرانسفر کر دے، پھر کسی اور مرد کو کہے تم اس سے فائدہ اٹھا لو. نہیں، پھر آپ وہاں کیوں فرق کر رہے ہیں؟ اللہ نے حقوق دیے ہیں، اس خاص پرسن کو دیے ہیں. وہ حقوق اس خاص پرسن کے لیے ثابت ہوتے ہیں، کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہوتے. اور اگر عورت کیا کرے، اس کو لٹا دے، یعنی جو حق اس کو دیا گیا تھا وہی حق وہ واپس کیا کرے، لٹا دے، تو اس سے وہ ٹھیک ہے، اس کا وہ حق کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا اس شرط کے اوپر کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہوگا، جب تو چاہے اپنے آپ کو طلاق دے دے، تو وہ کہتے ہیں اس سے تفویض ثابت نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الطلاق کا ہم مطالعہ کر رہے تھے. تو آج ہم نے جس مسئلے کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے حالت مرض میں طلاق اور اس کے احکامات. مرض سے یہاں پہ مراد مرض الموت ہے، یعنی وہ مرض، وہ بیماری کہ جس میں انسان کی وفات ہو جائے. کتاب و سنت میں تو اس حوالے سے کوئی صریح ہدایت ہمیں نہیں ملتی، لیکن یہ ہے کہ صحابہ کے اقوال اور افعال ہیں کہ جن سے ہمیں کچھ رہنمائی ملتی ہے کہ مرض الموت میں طلاق کا کیا حکم ہے. تو اس میں ایک ڈیبیٹ یہ پیدا ہوئی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مرض الموت میں طلاق دیتا ہے تو اس کو اس کی وراثت سے ہم محروم کریں گے کہ نہیں. یعنی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی وراثت سے محروم ہوگی کہ نہیں. کیونکہ اس میں ایک بیڈ انٹینشن یہ ہو سکتی ہے کہ جاتے جاتے اپنی بیوی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے وہ کیا کرے، طلاق دے جائے. مطلب ساری زندگی کا غصہ جو وہ نہیں اتار سکا اپنی بے بسی کی وجہ سے، تو اب جب اس نے دیکھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو جاتے جاتے کچھ کر ہی جاؤں. خیر بار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مرض الموت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تمازر کو. اب ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، جو کہ خلیفہ ثالث تھے، اس متعلقہ کے لیے وراثت کا حکم جاری کیا. 3 طلاق تو دے دی تھی نا، اب 3 طلاق کے بعد وہ بیوی تو نہیں رہ گئی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کا بطور بیوی حصہ جو ہے وہ کیا کیا، جاری کیا. اور ساتھ میں یہ کہا کہ میں عبد الرحمن کو تہمت نہیں لگاتا کہ انہوں نے وراثت سے جو ہے وہ بھاگنے کے لیے اس کو طلاق دی تھی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سنت جاری کرو. مطلب عبد الرحمن بن عوف سے تو یہ امید نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا، لیکن اگر ہم نے وراثت جاری نہ کی تو بہت سارے لوگوں نے یہ کام شروع کر دینا. تو اس لیے شوہروں کو ایک تھریٹ رہنا چاہیے کہ ہم وراثت سے محروم نہیں کریں گے ان کے طلاق دینے کے باوجود. اب جس نے طلاق دینی ہے وہ جینون نیت سے طلاق دے گا، اسے وراثت سے محروم کرنے کے لیے طلاق نہیں دے گا، کیونکہ وراثت تو اس کو مل کے ہی رہنی ہے، بھلے وہ متعلقہ ہی کیوں نہ ہو جائے، ڈائیورس ہی کیوں نہ ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں اسے نہ تو فرار کے لیے طلاق دے رہا ہوں اور نہ ہی نقصان پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اس کی وراثت کا انکار نہیں کیا. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خود کا کیس ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ام البنین کو طلاق دے دی تھی، جبکہ ان کا محاصرہ کیا گیا تھا. تو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو اب اس کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے، تو وہ ان کے پاس آئی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے وراثت کا فیصلہ کیا. تو گویا ہمیں صحابہ میں ایسے اقدامات ملتے ہیں کہ مرض الموت میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس متعلقہ کے لیے، ڈائیورس کے لیے وراثت کا فیصلہ جاری کیا گیا. تو اس کو طلاق فار بھی کہتے ہیں. فار کہتے ہیں بھاگنے والا. ٹھیک ہے، یعنی مرض الموت میں بیوی کو طلاق دینا، اسے طلاق فار بھی کہہ دیتے ہیں. ایک اور سچویشن یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر کسی نے میدان جنگ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی
اب میدان جنگ میں بھی یہی سچویشن ہوتی ہے کہ اب اسے پتہ ہے کہ بھائی جانا ہے اللہ کے پاس، صورتحال ایسی لگ رہی ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کو بھی اسی کے اوپر ہی قیاس کیا گیا، اسی کے اوپر ہی قیاس کیا گیا ہے کہ اس کی بیوی کو جو ہے وہ وراثت جاری کی جائے گی، اگرچہ اس میں کچھ اختلاف بھی انہوں نے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام مالک اور لیث بن سعد کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کو وراثت ملے گی، ٹھیک ہے۔ امام احمد کا بھی یہی قول ہے، بس ان میں یہ فرق ہے کہ جی عدت کے دوران ملے گی یا عدت کے بعد ملے گی، وہ بہرحال تفصیلی اختلاف ہے۔ امام ابن حزم ظاہری جو ہیں وہ تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حالت مرض میں جو اس نے طلاق دی ہے تو ہم اس کو طلاق ہی کنسیڈر کریں گے، اس کی بیوی متعلقہ ہے، جو متعلقہ ہے اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی بیوی نہیں رہی، جب بیوی نہیں رہی تو اس کا وراثت میں کہاں سے حصہ آ گیا۔ تو ابن حزم ظاہری علیہ الرحمہ نے اس کو ظاہر پہ جاری کیا، لیکن باقی فقہاء نے اس کو ظاہر پہ جاری نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کی انٹینشن کا اعتبار کیا۔ نیکسٹ جو مسئلہ ہے وہ ہے تفویض اور توکیل، یعنی طلاق، تفویض کا مطلب ہوتا ہے سپرد کرنا، توکیل کا مطلب وکیل بنانا، یعنی طلاق آپ کیا تفویض کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں وہ نکاح کا رجسٹریشن فارم ہوتا ہے نا، نکاح کے رجسٹریشن کے لیے، تو اس میں یہ ایک شک موجود ہوتی ہے کہ کیا بیوی کو طلاق کا حق تفویض کیا گیا کہ نہیں، یعنی سپرد کر دینا۔ تو ایک بحث یہ پیدا ہوئی کہ طلاق تو شوہر کا حق ہے، لیکن کیا یہ حق جو ہے وہ شوہر ٹرانسفر کر سکتا ہے اپنی بیوی کو، یعنی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہے کہ میں نے طلاق کا حق تمہیں دیا، تمہاری مرضی ہے، جتنی مرضی ڈال لو، ٹھیک ہے، جب چاہو اپنے آپ کو طلاق دے دو، کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی۔ اور دوسری ڈیبیٹ یہ پیدا ہوئی کہ کیا طلاق میں کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے، یعنی شوہر کسی شخص کو یہ کہے کہ میں نے تمہیں اپنا وکیل بنایا، یعنی میں نے اپنا طلاق کا معاملہ تمہارے سپرد کیا، میری طرف سے میری بیوی کو طلاق دے دو، ٹھیک ہے، تو یہ ہے توکیل۔ تو پہلی بات تو یہ انہوں نے کہی ہے کہ طلاق جو ہے وہ شوہر کا حق ہے، یہ بات تو درست ہے۔ دوسری بات بھی درست ہے کہ بھائی شوہر کا حق ہے کہ وہ خود سے بیوی کو طلاق دے، لیکن یہ جو تیسری بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کو کیا کرے، طلاق کا حق تفویض کر دے، جب اس کا حق ہے تو وہ آگے اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، یہ عقلی انداز سے اس کو دیکھا گیا۔ لیکن شریعت نے اگر عورت کو حق نہیں دیا طلاق کا تو آپ کیسے دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو شریعت نے اگر عورت کو طلاق کے حق سے محروم رکھا ہے تو اس میں کچھ حکمتیں تھیں، اب آپ اس کے ہاتھ میں طلاق کا حق پکڑا کے شریعت کے ساتھ اب آپ کھیل رہے ہو، یعنی شریعت نے جس مقصد سے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا آپ اسی مقصد کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہو، اس کو طلاق کا حق دے کے، کیونکہ وہ جذباتی ہے، فوراً طلاق واقع کر دے گی، ٹھیک ہے، تو وہ گھر کا ادارہ جو ہے وہ فوراً ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ صرف اس بنیاد پہ، یہ ایک عقلی بنیاد یا منطقی بنیاد پہ اس مسئلے کو کھڑا کرنا کہ ایک بندے کا حق ہے، اب وہ اپنا حق آگے ٹرانسفر کر سکتا ہے، یہ بہت کمزور بنیاد ہے، بہت ہی کمزور بنیاد ہے، اور بہت فضول سی بھی بنیاد ہے نا، بہت فضول سی بھی بنیاد ہے۔ بیوی سے اس کا حق ہے، بیوی کے اوپر اس کے حقوق ہیں، حق استمتاع ہے مثال کے طور پر، وہ کہے کہ میں کسی اور مرد کو ٹرانسفر کر دیتا ہوں، فضول بنیاد ہے نا۔ صرف یہ بنیاد بنا لینا کہ یہ میرا حق ہے، اب میرا حق ہے تو میں اس کو آگے ٹرانسفر کر سکتا ہوں، یہ کوئی بنیاد نہیں، بنیاد اس کی کوئی دین میں ہونی چاہیے، کتاب و سنت میں ہونی چاہیے۔ ہاں، اللہ نے آپ کو وہ حق دیا ہے تو وہ اب آپ کے ساتھ خاص ہے، آپ کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیوی کے حوالے سے مرد کے کچھ حقوق ہیں، شوہر کے کچھ حقوق ہیں نا، ٹھیک ہے، بیوی کے حوالے سے شوہر کے کچھ حقوق ہیں، اب شوہر کہیں میں اپنے حقوق کسی اور کو دے دیتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے دیے ہیں اپنی بیوی کے حوالے سے، تو میں اپنے یہ حقوق کسی اور مرد کو ٹرانسفر کر دیتا ہوں، فضول بات ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کس سے؟ فقہا تو کہتے ہیں ہو جائے گی، لیکن ہمارے خیال میں نہیں۔ اگر آپ یہ منطقی بنیاد لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنا ہر حق ٹرانسفر کر سکتا ہے، پھر آپ فرق کیسے کریں گے؟ شوہر اپنا حق استمتاع بھی ٹرانسفر کر دے، پھر کسی اور مرد کو کہے تم اس سے فائدہ اٹھا لو، نہیں،
پھر آپ وہاں کیوں فرق کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے حقوق دیے ہیں اس خاص پرسن کو دیے ہیں، وہ حقوق اس خاص پرسن کے لیے ثابت ہوتے ہیں، کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہوتے۔ وہ ہمارے اب دیکھیں باتیں تو بہت ساری وہ اب لکھی گئی ہیں نا، جب یونانی منطق آئی تو یونانی منطق کا نا اصل میں ہمارے ہاں بہت اثر ہے۔ آپ اصول فقہ کا مادہ دیکھیں گے نا، جو ہمارے ہاں فقہ کے پیچھے جو پرنسپلز ہیں، پرنسپل جسے ہم اصول فقہ کہتے ہیں، تو اب گہرائی میں جب آپ جا کے دیکھیں گے تو اس کے پیچھے یونانی منطق ہے، ارسطو کی منطق ہے۔ تو منطق نے ہمارے علوم کو بہت متاثر کیا، اصول فقہ کو بھی متاثر کیا، اصول فقہ کو متاثر کیا، وہاں سے فقہ ہماری متاثر ہوئی یونانی منطق سے۔ تو اصول فقہ کی تو کتابیں بھری پڑی ہیں منطقی مباحث سے، اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ سائڈ پہ کرنا چاہیے، اتنا زیادہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ جہاں معقول بات ہے ٹھیک ہے، دین اسلام جو ہے وہ عقل کا انکار نہیں کرتا، لیکن عقل کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتا کہ ہم شریعہ کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو ہم مسخ کر دیں صرف ایک عقلی اور منطقی پوزیشن لے کر، یہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا۔ خیر بہرحال اب بنیاد یہی ہے کہ جی چونکہ اس کا حق ہے تو وہ آگے اس کو کیا کر سکتا ہے، تفویض کر سکتا ہے۔ نہیں، ابن حزم ظاہری وغیرہ تو اس کا انکار کرتے ہیں نا، وہ تو نہ تفویض کے قائل ہیں نہ توکیل کے قائل ہیں، ظاہری اسکول آف تھاٹ۔ ہاں، ہر کسی کی عقل میں نہیں آئی یہ بات، ایسی ہی ہے، ہر کسی کی عقل میں نہیں آئی۔ تو انہوں نے تو بہت سخت پوزیشن لے لی، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی، یہی کہا ہے نا ابن حزم ظاہری نے، قال ابن حزم ظاہری یہاں سے ہے، لأن اللہ تعالیٰ جعل الطلاق للرجال لا للنساء، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ نے طلاق کا حق مردوں کو دیا، عورتوں کو دیا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے مردوں کو دیا ہے تو مرد کون ہوتے ہیں؟ وہ کہیں کہ جی اللہ نے ہمیں دیا تو ہم عورتوں کو دے دیں، تو اللہ نے عورتوں کو پہلے ہی کیوں نہیں دے دیا؟ تو یہ تو ایسی ہے نا جیسے اللہ نے عورتوں کو خلا کا حق دیا ہے، تو اب عورت کہے کہ جی میں نے خلا کا حق مرد کو دیا، مطلب یہی کھیل تماشا چلتا رہے۔ تو وہ جو اللہ نے حقوق کی تقسیم کی تھی، یہ مرد کے ہیں یہ عورت کے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو تقسیم کرتے رہیں، وہ سارا جو اللہ نے ایک توازن قائم کیا تھا آپ اس کو بگاڑ دیں گے، حقوق و فرائض کا جو آپ کے سوشل سیٹ اپ میں تھا۔ تو اللہ نے جب کچھ کام کیا تو کچھ اللہ کی اس میں حکمت تھی۔ اصل میں اس حکمت کو سمجھنے کی بات ہے، جو اصل اتھارٹی کو کس کو دینے ہیں وہ کس کو نہیں، لوگوں کو حکمت کا نہیں پتہ ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح کی اپنی لائن دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے کنٹراسٹ میں فقہا جو ہے ان کا کیا رسپانس ہے، یہ ان کی کیا دلیل ہے اس کے رسپانس میں؟ یہ جو ہے وہ حقوق کی تقسیم جو کی ہے اس کے خلاف، وہ اصل میں نا اس کے قانون، کیونکہ فقہ کا نا اصل میں کیا ہے، فقیہ کا ذہن ہوتا ہے قانونی، ٹھیک ہے، ہاں وہ حکیم بعد میں ہوتا ہے، پہلے وہ ایک قانون دان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قانونی ذہن جو ہے وہ لاجک کے اوپر چلتا ہے، منطق کے اوپر چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو منطق اور لاجک اور یہ چیزیں وہ بنیاد بنائیں تو وہ تو بنیاد بنتی ہے، بھائی ایک بندے کا حق ہے آپ اگلے کو ٹرانسفر کر دیں۔ تفویض کی کیا ہے، اختیاری نفس اب اس میں کچھ دلائل سے انہوں نے استدلال بھی کیا، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ امرک بیدک، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں، طلقی نفسک ان شئت، اپنے آپ کو طلاق دے دے اگر چاہے تو۔ اچھا اب یہ جو پہلا سیغہ ہے تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، اس کی زیب و زینت، تو آؤ میں تمہیں کچھ دنیا کا ساز و سامان دے دیتا ہوں اور بھلے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے اور آخرت چاہیے تو اللہ نے ایسے نیکوکار عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، اصل میں ازواج مطہرات نے جب خرچے کا مطالبہ کیا تھا کہ جی ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، تو اس پہ یہ آیات نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کیا ہے کہ یاد دہانی ہے، اور جلدی نہ کرنا معاملے میں، ذرا سوچ سمجھ کے والدین سے مشورہ کر کے جو ہے وہ اس کا رسپانس کرنا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جو ہے وہ تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دی ہے ازواج کو، چاہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں مشکل وقت تو گزارنا پڑے گا،
اور اگر دنیا کو اختیار کرنا ہے تو اللہ کے رسول ان کو کچھ مال و دولت دے کے رخصت کرتے ہیں، آپ کی زوجیت سے وہ نکل جائیں۔ تو اس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، آخرت کو اختیار کرتی ہوں، تو بس اگر آپ نے دوسری بیویوں سے بھی کوئی ایسی بات کرنی ہے تو میرا جواب ان تک نہ پہنچائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی یہ باتیں میرے ساتھ نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر اسی طرح سے تمام ازواج نے اسی طرح سے جواب دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس اختیار کو لے لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ شمار نہ کیا، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو اختیار دیا، فلم یکن طلاقاً، تو وہ طلاق کنسیڈر نہیں ہوئی، صرف اختیار دینے سے طلاق کنسیڈر نہیں، یعنی تمہیں اختیار ہے، چاہو تو میرے ساتھ رہو، چاہو تو مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ، یہی اختیار تھا نا، میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو رہ لو، نہیں رہنا چاہتی تو نہ رہو۔ اس اختیار سے وہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہوتی، اس اختیار سے طلاق نہیں ہوتی، اس کو طلاق کنسیڈر نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر یہ طلاق ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے یہ کیوں کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ دوسرا کیا ہے، امرو کا بیدک، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی میں نے تمہارا معاملہ تمہارے سپرد کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہارا معاملہ تمہارے سپرد کیا، اور بیوی نے کیا کیا، اپنے آپ کو طلاق دے دی، تو یہ ایک طلاق کنسیڈر ہوگی۔ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور اسی طرح امام شافعی، امام احمد، ان سے یہی قول مروی ہے کہ یہ ایک طلاق کنسیڈر ہوگی، یعنی بیوی اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ باقی اقوال بہرحال ان کی تحقیق ہونی چاہیے، واللہ عالم یہ ثابت بھی ہیں کہ نہیں ہیں، خاص صحابہ سے۔ بیوی کرے جو فقہ اسے مانتے ہیں جو اسے ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو وہ طریقہ کار وہی ہوگا کہ 3 طور میں مکمل ہو۔ ہاں ایسے ہی ہے، ایک طلاق وہ کہتے ہیں نا، ایک طلاق کا حق ہوگا اسے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا ہے، کہنے لگا میرا اور میری بیوی کا جھگڑا ہو گیا، تو مجھے میری بیوی کہنے لگی کہ تیرے پاس جو اختیار ہے نا میرے پاس ہوتا تو میں تو پہ بتاتی۔ انہوں نے کہا چل جو میرے پاس ہے نا وہ میں نے تجھے دیا، بتا دو پھر کیا بتانا ہے تمہیں، جو میرے پاس ہے وہ میں نے تیرے حوالے کیا۔ تو اس نے کہا کہ 3 طلاق، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیس حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ بھائی میں تو اس کو 1 طلاق شمار کرتا ہوں۔ پھر وہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پہ ناراض ہوئی، ناراض اس پہ ہوئی کہ اللہ نے ایک حکم مردوں کو دیا تھا اور مرد یہ کیا کرنا شروع ہو گئے، طلاق کا حق اللہ نے مردوں کو دیا تھا اور مردوں نے آگے اس کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا، تو اس طرح سے اپنے منہ میں وہ کیا کر رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں، مطلب اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں مرد، اپنا طلاق کا حق عورتوں کو دے کے۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت عمر نے دوبارہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا جی میں تو 1 شمار کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے، حضرت عمر نے بھی اس کو 1 ہی شمار کیا، یعنی اس پہ تنقید ضرور کی ہے لیکن اس کو شمار کر لیا۔ احناف کا کہنا یہ ہے کہ یہ 1 طلاق ہے اور طلاق بائن ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی طلاق بائن سے مراد کیا ہے کہ وہ اس سے جدا ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر یہ الفاظ وہ کہتے ہیں امروں کا بیدک، میں نے تمہارا معاملہ تمہارے سپرد کیا، تو اب عورت 3 طلاق ڈال سکتی ہے اپنے آپ کو یا 1 ڈال سکتی ہے، تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ڈال سکتی ہے، 3 نہیں ڈال سکتی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے 1 ہوگی نا، وہی کہہ رہے ہیں، یا قول کیا ہے 1 ہی طلاق ہوگی، بائنہ ہوگی، لیکن صرف انہوں نے فرق صرف یہ 1 سے ہی بائن ہو جائے، 1 سے بھی بائن ہو جاتی ہے نا، 1 طلاق بھی بائن ہو جاتی ہے۔ وہ ہم طلاق بائن کو اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں وہ بعض فقہا کے نزدیک بائن ہوتی ہے۔
طلاق بائن اس کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، یعنی رجوع نہیں ہو سکتا۔ طلاق رجی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں رجوع ہو سکتا ہے، طلاق بائن اس کو کہتے ہیں جس میں رجوع نہیں ہو سکتا، نکاح ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو حناف کہتے ہیں کہ یہ طلاق بائن ہے۔ کیوں طلاق بائن ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ ایک تو نیت کی کہ جو اس کے وہ معاملے کا مالک ہے اس کے زوال کی نیت کی، اور دوسرا اس نے اپنی سلطنت اس کے زوال کی بھی نیت کی۔ اس اعتبار سے انہوں نے جو ہے وہ اس کو طلاق بائن شمار کیا کہ وہ اس کا شوہر ہی نہ رہے، اس کے اوپر سے حکمرانی قوامیت ختم ہو جائے، یہ نیت اس نے کی۔ تو وہ قوامیت تبھی ختم ہوگی جب یہ طلاق بائن بنے گی۔ اب اس میں ایک اور بحث پیدا ہوئی کہ اس میں شوہر کی نیت کا اعتبار ہوگا یا بیوی کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ تو امام شافعی اس طرف گئے ہیں کہ شوہر کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر شوہر کی نیت ہے کہ ایک ڈالے تو وہ ایک ہی ہوگی، اور اگر شوہر نے 3 کی نیت کی تھی تو وہ 3 شمار ہوگی۔ یعنی شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے طلاق کا حق تمہیں دیا، وہ کہتے ہیں میں نے طلاق دے دی، اب کتنی پڑی؟ تو امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ شوہر کی نیت کا اعتبار ہے، اس نے 1 کا اعتبار کیا تھا تو 1، 3 کا اعتبار کیا تھا تو 3۔ جبکہ باقی فقہا کا کہنا یہ ہے کہ وہ عورت کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر اس نے 1 کی نیت کی تو 1 طلاق ہوگی، اور اگر 1 سے زیادہ کی نیت کی تو 1 سے زیادہ ہو جائیں گی۔ ایک اور بات یہ پیدا ہوئی کہ اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں طلاق کا حق دیا، تو یہ صرف اسی مجلس کے ساتھ خاص ہے یا جب چاہے وہ طلاق اپنے آپ کو دے سکتی ہے؟ تو ابن قدامہ یہ حنبلی اسکول آف تھاٹ سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے ایک دفعہ اس کو کہہ دیا نا کہ میں نے طلاق کا حق تجھے دیا، تو اب زندگی بھر کے لیے اس کے پاس ہے، بیوی کے پاس ہے، جب چاہے اپنے آپ کو طلاق واقع کر لے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک بحث پیدا ہے، واپس بھی نہیں لے سکتا، عجیب حق ہے جو دے کے واپس بھی نہیں لے سکتا۔ ہاں دے سکتا ہے، واپس نہیں لے سکتا۔ وہ آگے دیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ مطلب ان سے یہ موقف مروی ہے، وہ جو ہے اس کی مجلس کے ساتھ قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، مقید نہیں ہے نا، وہ ہمیشہ کے لیے وہ ہوگا۔ امام مالک، امام شافعی اور اناف کی رائے کیا ہے کہ اسی مجلس کے ساتھ خاص ہے وہ حق، جو حق طلاق تفویض کیا گیا وہ اس مجلس کے ساتھ خاص ہے۔ اس مجلس میں اگر وہ بیوی اپنے آپ کو طلاق ڈال دے تو طلاق ہو جائے گی، اگر اس مجلس میں نہیں ڈالے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں نا، یہ سارے اختلافات ظاہر کر رہے ہیں کہ پیچھے کوئی نص نہیں ہے، نص نہیں ہے، اس لیے لمبے چوڑے اختلافات ہو گئے۔ صحابہ کے اقوال بھی ظاہری بات ہے منصوص تو نہیں ہے نا، صحابہ کا قول نص تو نہیں ہے ہمارے لیے۔ یہ بات ہم پڑھیں گے اصول فقہ کے اندر، مصادر شریعت کی بات بہت عام ہے۔ قول صحابی مصدر شریعت ہے کہ نہیں ہے؟ قول صحابی مصدر شریعت نہیں ہے۔ قول صحابی مصدر شریعت ہوتا تو فقہا صحابہ سے اختلاف کیوں کرتے؟ اب تو صحابہ کی فقہ بھی مرتب ہو گئی ہے نا، خلفائے۔ ہاں فقہا یہی کہتے ہیں نہیں لے سکتا واپس، چھٹی ہو گئی اس کی۔ ہاں وہ ایک اور بحث ہے، وہ اور بحث ہے، وہ ابھی ہم آگے چل رہے ہیں نا، پوری بحث پڑھتے ہیں۔ اگر صحابہ کی اس طرح سے اقوال مقبول ہے تو پھر یہ مکمل طور پر یونانی منطق سے تو اس کا انفلوئنس نہیں ہے، تو ویسے ہی ایک اگلی بحث جو ہو سکتی ہے۔ صحابہ سے اصل میں بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اقوال ثابت ہیں کہ نہیں ہیں، سب سے بڑی بحث یہ پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تفسیری لٹریچر میں بھی، ہمارے یہاں فقہی ذخیرے میں بھی بہت سی چیزیں مروی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ابھی یہ ایک تحقیق طلب امر ہے کہ یہ اقوال ثابت بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ کسی ایک چھوٹے سے مسئلے پہ نا اہل حدیث حنفی جو اختلافی مسئلہ ہو، دونوں طرف کی کتابیں پڑھیں، سینکڑوں اقوال صحابہ کے ضعیف آپ کو مل جائیں گے، اور ظاہری بات ہے ان کا مسئلہ ہے نا، تو وہ کس طرح سے ضعیف کرتے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھائی صحابہ کے حوالے سے کیا کچھ مروی ہے، اور اتنا آسان نہیں ہے اس کو ان کی طرف نسبت کرنا، بہت مشکل ہے۔ نہیں ہوئی بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ہاں۔ جو مصنف ابن ابی شیبہ ہے، یا اسی طرح سے مصنف عبدالرزاق ہے، یہ بڑے ذخائر ہیں صحابہ کے اقوال کے، صحابہ کے فتاویٰ کے۔
تو ان کی تحقیقات آ رہی ہیں مارکیٹ میں، آ رہی ہیں۔ اللہ ایکچولی بہت سارے مقابلے میں کہ لوگ اپنے مطلب کے لیے یہ ضعیف چیزیں جو ہے نا لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ نہیں وہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے، جو اصولی بات ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصولی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جو بائنڈنگ ہے، جو حجت ہے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے بس، اور کوئی چیز ہمارے لیے بائنڈنگ نہیں، صحابہ کے اقوال بھی نہیں۔ ہاں، تیسری چیز جو بائنڈنگ ہو سکتی ہے وہ اجماع ہے، امت کا اجماع، ٹھیک ہے۔ اور اجماع ہمارے ہاں اب یہ بھی فقہ کا ایک بڑا مسئلہ ہے، ہر فقہ اسکول آف تھاٹ جو ہے 2 صحابہ کے اقوال مل جائیں جی اس پہ صحابہ کا اجماع ہے، صحیح بات ہے، 2 صحابہ کا قول مل جائے اس پہ صحابہ کا اجماع ہے، بھئی کیسے صحابہ کا اجماع ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اور جی مخالف قول موجود نہیں ہے۔ اجماع بھی بہت کنفیوژن ہے، بعض بکس میں لکھا ہوتا ہے اجماع ہے، فٹ نوٹس میں لکھا ہوتا ہے فلاں اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اجماع کا تو حملی اسکول آف تھاٹ میں یہ ہے کہ یہ جو حق تفویض ہے طلاق کا، جو تفویض کا حق ہے، یہ اسی مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن میجورٹی کی رائے کیا ہے؟ امام مالک، امام شافعی اور اناف کی رائے کیا ہے؟ 3 اسکول آف تھاٹ کی، یہ اسی مجلس کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے، اس کے بعد اس کے پاس نہیں رہے گا۔ اگر بندے نے ڈاکومنٹیشن کر لی تھرو کورٹ، پھر تو وہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا نا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ شوہر کا رجوع، یعنی شوہر کیا طلاق کا حق تفویض کر کے واپس لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ شوہر یہ کہے کہ جو میں نے تجھے اس کا حق دیا تھا طلاق کا، وہ میں نے فسخ کر دیا، کینسل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی عطا، مجاہد، امام شابی، امام نخی، امام اوزاعی، امام اسحاق، اب جن کو کوئی فالو نہیں کرتا، ان کا قول تو یہ ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، طلاق کا حق تفویض کر کے کیا کر سکتا ہے؟ واپس لے سکتا ہے، اسی نے دیا واپس بھی لے سکتا ہے، حق اس کا تھا نا، تو اس نے ٹرانسفر کیا ہے، اتھارٹی اس کی تھی، تو وہ اپنی اتھارٹی اگر اس کو دے سکتا ہے، ٹرانسفر کر سکتا ہے، تو وہ اتھارٹی واپس بھی لے سکتا ہے۔ امام زہری، امام مالک اور احناف کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اگر اس نے حق دے دیا، لیس لہ الرجوع لأنہ ملک ذلک، وہ کہتے ہیں بھئی تملیک ہوئی ہے، تملیک، اس نے اس حق کا اس کو مالک بنایا، تو جس کو مالک بنا دیا، اونر بنا دیا، تو اب وہ واپس دے گا تو ہوگا نا، اب تو نہیں نا لے سکتا۔ اب اس کا مطلب ہے واپس لینے کا مطلب چھیننا ہے، چھین تو سکتا نہیں ہے، مطلب بیوی واپس دے تو پھر ہاں، کیونکہ وہ مالک بن گئی ہے نا، تملیک ہوئی ہے جی۔ اور اگر عورت کیا کرے، اس کو لوٹا دے، یعنی جو حق اس کو دیا گیا تھا وہی حق وہ واپس کیا کرے؟ لوٹا دے، تو اس سے وہ ٹھیک ہے، اس کا وہ حق کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ جیسے کسی کو آپ نے وکیل بنایا اور وہ کہتا ہے جی میں وکیل نہیں بنتا، اور ٹھیک ہے، وہ اب آپ کا وکیل نہیں رہے گا، تو یہ وہی معاملہ ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ توکیل، کسی کو اپنا وکیل بنانا۔ ایک ہے تفویض، تفویض میں تو یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو آپ طلاق کا حق دیتے ہیں نا، توکیل میں کیا ہوتا ہے؟ کسی اور کو، یعنی بیوی کے علاوہ کسی اور کو آپ نے کیا کیا؟ طلاق کا حق دے دیا، اپنا وکیل بنا لیا۔ تو اصحاب ابی حنیفہ یعنی اناف کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی مجلس کے ساتھ مقید ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ عام طور پر یہ حکم جاری نہیں ہوگا، اسی مجلس کے ساتھ جس مجلس میں اس نے اس کو وکیل بنایا۔ لیکن حملی اسکول آف تھاٹ میں کیا ہے کہ توکیل کیا ہے؟ مطلق ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کا وکیل بن جاتا ہے، جب چاہے اس کو طلاق جاری کر دے، ابھی کر دے، بعد میں کر دے۔ بھی واپس نہیں لے سکتا، اس سے بھی کس سے؟ اس سے بھی واپس نہیں لے سکتا حق، کیا؟ حق طلاق شوہر وکیل کو دینے کے بعد بھی واپس نہیں لے سکتا۔ ہاں اس کو، لیکن یہ یہاں پہ انہوں نے تفصیل نہیں لکھی، واللہ اعلم، یہ یہاں پہ نہیں لکھی۔ توکیل میں تفویض میں فرق کرتے ہیں، تفویض کو وہ تملیک بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تفویض کو وہ کہتے ہیں تملیک ہے، تملیک، آپ نے مالک بنا دیا نا اس کو، تو جب وہ مالک بن گیا تو اب وہ واپس آپ کو دے گا تو پھر ہے۔ توکیل میں تو آپ نے ایک چیز اگلے کے سپرد کی نا، توکیل میں تو سپرد کی، لیکن یہاں پہ انہوں نے کوئی تفصیل نہیں دی۔ ہاں ایک چیز کی انہوں نے تفصیل دی ہے کہ تفویض جو ہے نا اس کی مختلف صورتیں ہیں، بعض صورتوں میں تفویض ہو جاتی ہے اور بعد میں تفویض نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔
اب احناف یہ کہتے ہیں کہ تفویض اس وقت ہوگی جب کہ یہ بیوی کی طرف سے ہو. مثال کے طور پہ عورت جو ہے وہ شوہر سے کہے میں نے اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیا اس شرط کے اوپر کہ میرا معاملہ میرے ہاتھ میں ہوگا، جب چاہوں میں اپنے آپ کو طلاق دے دوں. تو اب شوہر کیا کہے کہ میں نے قبول کیا. وہ کہتے ہیں جی اس سے جو ہے وہ نکاح بھی ہو جائے گا اور تفویض بھی ہو جائے گی، اور عورت کو یہ حق مل جائے گا کہ جب چاہے اپنے آپ کو طلاق دے دے. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ تفویض جو ہے وہ شوہر کی طرف سے ہو، کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تو اس سے نکاح کیا اس شرط کے اوپر کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہوگا، جب تو چاہے اپنے آپ کو طلاق دے دے، تو وہ کہتے ہیں اس سے تفویض ثابت نہیں ہوگی. تو ان دونوں کیسز کو وہ علیحدہ علیحدہ قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے کیس میں کیا ہے، تفویض اس لیے ثابت ہوتی ہے کہ نکاح پہلے ہوتا ہے پھر اس کے بعد تفویض ہوتی ہے. دوسرے کیس میں کیا ہے کہ تفویض پہلے یا نکاح بعد میں ہوا ہے، نکاح کے بعد وہ تفویض کا حقدار بنتا ہے نا، نکاح کے بعد تفویض کا حقدار بنتا ہے. پہلے نکاح ثابت ہوگا تو پھر تفویض کا حقدار بنے گا. تو اگر صورتحال ایسی ہو کہ تفویض پہلے ثابت ہو رہی ہو اور نکاح بعد میں منعقد ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں تفویض ثابت نہیں ہوگی. اور اگر صورتحال ایسی ہو کہ نکاح پہلے منعقد ہو رہا ہو، یعنی قانونی صیغے ایسے ہوں کہ نکاح پہلے منعقد ہو رہا ہو اور تفویض بعد میں ثابت ہو رہی ہے تو پھر وہ تفویض ثابت ہوگی. تو وہ کہتے ہیں وہ اسی وقت ہوتی ہے جب کہ یہ عورت کی طرف سے ہو. ایجاب کس کی طرف سے ہو؟ عورت کی طرف سے. میجارٹی فقہا کی یہ کہتی ہے کہ ایجاب جو ہے وہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، مرد کی طرف سے قبول ہوتا ہے. تو احناف یہ کہتے ہیں کہ ایجاب دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، آفر دونوں طرف سے ہو سکتی ہے. تو اگر عورت کی طرف سے ہوگی تو پھر وہ تفویض ثابت ہوگی، مرد کی طرف سے پھر نہیں ہوگی. تو یہ انہوں نے کہا. چلیں جی میرے خیال میں آج اتنا ہی کافی ہے.